مکہ سے اس لیے ہم پیار کریں کہ مکہ پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، مکہ پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مکہ آپ کی وجہ سے مکرمہ بن گیا۔ اللہ نے مکہ کو آپ کی وجہ سے 4 چاند لگا دیے۔ پھر آپ مدینے گئے تو مدینے کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ اللہ نے مدینے کو منورہ بنا دیا۔ وہ منورہ کیوں بنا؟ پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ بات صرف نسبت کی ہے، نسبت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے مکہ مکرمہ بن گیا، حضور کی نسبت کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جس نے آپ کو حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ نسبت کی وجہ سے جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا وہ عورت مومنوں کی ماں بن گئی۔ نسبت کی وجہ سے، یہ نسبت کی وجہ سے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان بن گیا۔ یہ صرف آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام سے جڑی ہوئی آپ کی نسبت کی وجہ سے ہر چیز سے محبت، یہ ایمان ہے۔ آج لوگ مدینہ کی کھجوریں بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ یہ مدینے سے آئی ہیں، حضور کے شہر سے آئی ہیں۔ مکہ کی کوئی چیز ملتی ہے تو بندہ خوش ہو کے لیتا ہے، تحفہ ہے یہ مکہ سے آیا ہے، یہ مدینہ سے آیا ہے۔ تو مدینہ کی ہر چیز سے محبت، یہ ایمان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ایمان ہے۔ آپ جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے سے محبت، یہ ایمان ہے۔ آپ جس غار حرا کے اندر جاتے تھے اس غار سے محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ آپ جس غار ثور کے اندر 3 دن رہے اس غار سے محبت بھی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے جن گلیوں میں سفر کیا ان گلیوں سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ ان گلیوں کی جو مٹی ہے وہ خاک شفا ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ہمیں کیوں محبت ہے کہ یہ ہمیں جنگ بدر میں نظر آتے ہیں، یہ ہمیں جنگ احد میں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں، یہ ہمیں جنگ خندق میں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں، یہ ہمیں غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں، یہ صحابہ صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں، یہ پیارے آقا خیبر کے مقام پر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور جب آخری خطبہ آپ نے دیا تو 1.25 لاکھ کا مجمع، وہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو دن کو بھی نظر آتے ہیں حضور کے ساتھ، رات کو بھی یہ صحابہ نظر آتے ہیں۔ امہات المومنین سے ان کا احترام اس لیے ضروری بھی ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ دوسرا حسن و حسین کی نانی ہیں، 11 حسن و حسین کی نانیاں ہیں۔ ایک تو ختیجہ ہو گئی، چونکہ باقی بھی پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح کے اندر ہیں تو اس لحاظ سے ایک رشتہ بنا ان کا آپس میں۔ جیسے حضرت ختیجہ حضرت علی کی ساس ہیں ایسے باقی بھی ساس ہیں، اور ساس ماں کی مانند ہوتی ہے، لہذا سب کا احترام، حضرت علی سے محبت، حضرت حسن حسین سے محبت، حضرت فاطمہ سے محبت، ان کا احترام، یہ ہمارا ایمان ہے کہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی 4 بیٹیوں کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، حضور کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے کہ وہ حضور کے نکاح کے اندر رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہی ان کے بستر پر آتی تھی۔ تو حضرت ختیجہ کا اپنا مقام ہے، جو مقام ان کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کا سلام لے کے آتے ہیں ان کے لیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت جو کھانا لا رہی ہے اسے میرا بھی سلام دیجیے اور اللہ کا بھی سلام دیجیے۔ تو یہ جتنی چیزیں حضور سے جڑی ہوئی ہیں، حضور کا خاندان، حضور کا سسرال، حضور کا ننیال، حضور کا شہر، حضور کے صحابی، امہات المومنین، حضور کے نواسے، حضور کے اہل بیت، سب سے محبت، سب کا احترام، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔